اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما امیر المؤمنین علی بن ابی طالب ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم وقاتلیہم اجمعین اما بعد قال امیر المؤمنین علی علیہ الصلاۃ والسلام فی وصیتہ اوصیکما بتقوی اللہ وألا تبغی الدنیا وإن بغتکما۔ مولا متقیان امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کی شب ہے، اور یہ شب تنہا 47 ہجری میں امام حسن، امام حسین، جناب زینب اور جناب ام کلثوم ہی کی یتیمی کی شب نہیں تھی، بلکہ علی جیسی ذات کا دنیا سے رخصت ہونا تمام حق پسندوں اور تمام علی کے چاہنے والوں اور تمام شیعان علی کے لیے یتیمی کی تاریخ ہے، یقیناً غم کی تاریخ۔ البتہ شب 21 ماہ سیام امیر المومنین کی شہادت کی شب، یہ بھی ایک اتفاق ہے کہ یہ شب شہادت کے ساتھ ساتھ شب قدر بھی ہے۔ شب قدر کا ایک مفہوم انسان کے لیے فیصلے کی رات، اور جیسا کہ ہمارے ہاں شب قدر کے سلسلے میں 3 راتیں بیان ہوئی، شب 19، شب 21 اور شب 23، اور بعض علماء کے مطابق ان تینوں راتوں کا آپس میں رابطہ بھی ہے۔ اگر ہم غور کریں، شب 19 جو پہلی شب قدر ہے، یہ شب ضربت امیر المومنین، دوسری شب قدر شب 21 یہ شہادت امیر المومنین۔ شاید ان 2 شب قدر کا امیر المومنین سے منسوب ہونا یہ بھی پیغام ہو کہ اگر انسان کے سلسلے میں فیصلے کا تصور ہے، انسان کے بارے میں کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے، تو اسی وقت فیصلے کا تصور ہے جب درمیان میں علی بن ابی طالب کی ذات ہو۔ اگر علی سے وابستہ ہے تو اس کا فیصلہ کامیابی کے ساتھ ہے، نجات کے ساتھ ہے، حق کے ساتھ ہے، لیکن اگر علی سے وابستہ نہ ہو تو اس کے لیے کامیابی یا نجات کا تصور نہیں ہے۔ اور پھر شہادت کے موقع پر البتہ شب قدر کے ساتھ ساتھ شب جمعہ بھی ہے، یہ بھی دعاؤں کی شب ہے، اور ہم اس سال امیر المومنین کا غم عجیب و غریب عالم میں اور عجیب و غریب حالات میں منا رہے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ ہر سال ہم اپنے مولا کا غم اپنے اعتبار سے شان و شوکت سے مناتے تھے، لیکن اس سال حالات کی بنیاد پر اکثر مومنین اپنے گھروں میں بند ہیں۔ حالات نے یہاں پر لا کر کھڑا کیا کہ اس وقت ہم جس طرح سے چاہتے تھے اس طریقے سے مولا کائنات کا غم نہیں منا سکے۔ یہ بھی ایک ہمارے لیے پیغام ہے، یہ بھی شاید ہمارے لیے درس ہے کہ جیسے بھی حالات ہوں، جیسا بھی ماحول ہو، جس طرح کے بھی شرائط ہوں، چاہے گھر میں بیٹھ ہی کر صحیح، ہمیں علی ابن ابی طالب کو فراموش نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ علی نے اس عالم میں اپنوں کو یاد کیا ہے کہ جہاں پر کسی غیر کو یاد کرنے کا تصور نہیں ہوتا ہے۔ ہم غور کریں، میں نے آپ کے سامنے جو مولا کائنات کی وصیت کے جملات پیش کیے ہیں، آپ تاریخ میں دیکھیں، یہ وصیت امیر المومنین نے صرف اپنوں سے نہیں بلکہ رہتی دنیا تک آنے والے تمام چاہنے والوں کے لیے فرمائی تھی۔ تصور کیجئے 19ویں کی صبح جس کے سر کے اوپر ضربت لگی ہے، اور ضربت بھی اتنی کاری ہے کہ خود اس ملعون کا یہ جملہ تاریخ نے نقل کیا ہے کہ میں نے اس تلوار کو 1000 درہم کے زہر میں 1000 درہم کے زہر میں اس تلوار کو ہم نے سیراب کیا ہے،
لہذا اس زخم کے بعد ناممکن ہے کہ علی ابن ابی طالب بچ جائیں۔ آپ تصور کریں کہ کاری ضرب ہے، زہر میں بجھی ہوئی تلوار ہے، اور طبیب بھی یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ اب علی ابن ابی طالب دنیا میں زیادہ دیر باقی نہیں رہنے والے ہیں۔ خود مولا کائنات سے اس نے کہا کہ یا علی وصیتیں کیجئے۔ اب تصور کیجئے کہ ایک طرف ظاہری اعتبار سے بھی یقین ہے کہ علی ابن ابی طالب اس دنیا سے جانے والے ہیں، درد اور علم کی کیفیت یہ ہے کہ خود راوی کے جملے ہیں کہ میں نے جب مولا کو دیکھا ہے تو عجیب و غریب کرب کے عالم میں دیکھا ہے، یعنی جس کا سر دوپارہ ہو چکا ہو، جس کا سر شگافتہ ہو چکا ہو، جو بے چینی کے عالم میں ہو، معبود حقیقی سے ملنے کے لمحات نزدیک آ رہے ہوں، اس عالم میں بھی علی کو اپنی فکر نہیں ہے بلکہ اپنے چاہنے والوں کی فکر ہے۔ یہ وصیت نامہ نہج البلاغہ میں گواہ ہے کہ علی نے ایسے موقعوں پر بھی ہم کو فراموش نہیں کیا ہے۔ اگر اس وصیت نامے میں مولا کائنات نے اس وقت موجود افراد کو مخاطب بنایا ہے تو اسی کا ایک جملہ یہ بھی ہے، خود ہی فرمایا من بلغہ کتابی، میری وصیت ہر چاہنے والے کے لیے، جس تک بھی وصیت نامہ پہنچے۔ اس کا مطلب ہے کہ علی کی نگاہوں میں رہتی دنیا تک آنے والا ہر چاہنے والا تھا۔ جب ایسے عالم میں علی نے اپنے چاہنے والوں کو فراموش نہیں کیا ہے تو ان حالات میں بھی ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری، اگر ایک طرف علی کا غم منانا ہے تو علی کے غم منانے کے ساتھ ساتھ علی کی اس وصیت کو بھی نگاہوں میں رکھنا ہے کہ آخری لمحات میں جو پیغام دیا تھا اُسیکم بتقوی اللہ، میں تم سب کو وصیت کرتا ہوں تقوی الہی کہ واللہ تبغیت دنیا و ان بغتکما، دیکھو دنیا کی طرف تم نہ بھاگنا چاہے دنیا تمہاری طرف آ رہی ہو، ولا تاسفا علی شیء منہا ذو عنکما، دیکھو اگر دنیا کی کوئی چیز تمہیں نہ مل سکے تو اس کے اوپر افسوس نہ کرنا، وقولا بالحق، دیکھو ہمیشہ حق کہنا، وعمل للاجر، کوئی عمل بھی انجام دینا تو اجر اور فائدے کے لیے، وکونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، آخری لمحات کی ایک وصیت امیر المومنین کی یہ بھی تھی کہ دیکھو ہمیشہ ظالم کے مقابلے میں رہنا، مظلوم کا ساتھ دینا۔ یہاں یہ نہیں فرمایا ہے کہ یہ دیکھو کہ ظالم کس دین کے اوپر ہے، کس مسلک کے اوپر ہے، کس عقیدے کا ہے، مظلوم کون ہے، نہیں، علی نے آخری لمحات میں اس عالم میں جو وصیت کی کہ رہتی دنیا تک آنے والے چاہنے والوں کو پیغام دیا، کون للظالم خصما، ظالم کوئی بھی ہو، اس کا کوئی بھی دین و مسلک ہو، اگر تم علی کے چاہنے والے ہو تو اس کے مقابلے پر کھڑے ہونا ہے، وللمظلوم عونا، اور اگر کسی پر بھی ظلم ہو رہا ہے تو تمہیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ اس کا مذہب کیا ہے، اس کا مسلک کیا ہے، اس کا نظریہ کیا ہے، نہیں، اگر علی نے ہر مظلوم کا ساتھ دیا ہے تو تمہیں بھی علی کے راستے پر چلتے ہوئے ہر مظلوم کا ساتھ دینا ہے۔ اور اس کے بعد کے جملات میں امیر المومنین نے اپنے چاہنے والوں کو جہاں مخاطب بنایا ہے ایک جملہ یہ بھی فرمایا، صلاح ذات بینکم، دیکھو آپسی تعلقات کو قائم رکھنا، آپس میں کسی طرح کا انتشار نہ ہو، آپس میں تمہارے درمیان دوریاں نہ ہوں، فإنی سمعت جدکما، اس لیے کہ میں نے تمہارے جد سے سنا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ کے پیغمبر فرماتے تھے یقول صلاح ذات البین، کہ تمہارے آپس میں مومنین کے درمیان صلح کرا دینا، مومنین کے درمیان ایکا کرا دینا، مومنین کے درمیان آپسی اختلافات کو ختم کرا دینا، افضل من عامۃ الصلاۃ والصیام۔ علی ابن ابی طالب کے آخری وقت کے یہ جملات ہیں، امیر المومنین کے آخری وقت کی وصیت ہے، جس کے جملات تھے کہ اوصیکما، میری وصیت تم دونوں کے لیے ہے، یعنی حسن حسین علیہ السلام کے لیے، جمیع ولدی، میری تمام اولادوں کے لیے ہے، و اہلی، میرے تمام اعزاء کے لیے ہے، ومن بلغہ کتابی، اور جس تک بھی میرا وصیت نامہ پہنچے اس کے لیے ہے، تمام چاہنے والوں کو وصیت کی، صلاح ذات بینکم، کہ آپس میں اگر اختلافات ہوں تو ان اختلافات کو مٹا لینا۔ اور پھر اسی وصیت نامے میں آگے بڑھ کر یہ بھی مولانا جملہ فرمایا تھا، وعلیکم بالتواصل والتباذل، دیکھو آپس میں ایک دوسرے سے قریب رہنا، آپس میں ایکا رکھنا، آپس میں ایک دوسرے کا خیال کرنا، وإیاکم والتدابر والتقاطع، دیکھو آپس میں دوری نہ ہونے پائے، آپس میں اختلاف نہ ہونے پائے، آپس میں کینہ نہ ہونے پائے۔ یہ آخری وقت کی مولا کی وصیت اپنوں کے لیے پیغام تھی کہ علی آخری وقت یہ کہہ کر جا رہے تھے کہ ہمارے چاہنے والے ہونے کے لیے شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ کم از کم اپنوں کے درمیان آپس میں کینہ نہ ہونے پائے، آپس میں اختلاف نہ ہونے پائے۔ اور شاید مولا علی کی وصیت پیغام ہو کہ اگر علی کی تمنا ہے کہ ہمارے
درمیان کسی طرح کا اختلاف نہ ہو، ہمارے درمیان کین و نفرت نہ ہو، تو یقیناً دشمن علی کی تمنا ہوگی کہ علی کے چاہنے والوں کے درمیان ایکا نہ ہونے پائے۔ تو کم از کم ان امام علی کے جملات کو نگاہوں میں رکھ کر ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ وصیت مولا پر عمل کرتے ہوئے آپسی اختلافات کو مٹانا ہے یا دشمن علی کی تمنا پر عمل کرتے ہوئے آپسی اختلافات کو بڑھانا ہے۔ اس لیے کہ اتنا یقین ہے کہ ہر دور میں دشمنان علی کی تمنا بھی رہی ہے کہ علی کے چاہنے والے ایک نہ ہونے پائیں، تو ہمیں امیر المومنین کی اس وصیت کے اوپر عمل کرتے ہوئے آپسی اختلافات کو ختم کرنا ہے، آپسی کینے کو ختم کرنا ہے۔ اور اسی وصیت میں امیر المومنین نے یہ بھی عجیب و غریب جملہ فرمایا تھا، دنیا کو پیغام دیا ہے کہ آؤ پہچانو علی ابن ابی طالب کے ذات کا نام ہے۔ بہت سی چیزیں اس وصیت نامے میں بیان فرمائی ہیں، ان تمام چیزوں کو چھوڑتے ہوئے آخر لمحات میں پہنچتے پہنچتے مولا نے فرمایا تھا، دیکھو یا بنی عبد المطلب، ہے عبد المطلب کے بیٹو، لا الفینکم تخوضون دماء المسلمین خوضا تقولون قتل امیر المومنین، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم علی کے قتل کو ذریعہ بنا کر کسی بے گناہ کا خون بہانے لگو۔ یقیناً علی خلیفہ وقت ہیں، علی خلیفۃ المسلمین ہیں، علی حاکم وقت ہیں، اس اور علی ابن ابی طالب کے سر کے اوپر ضربت لگی ہے، علی شہید ہو رہے ہیں، لیکن شہادت سے قبل یہ جملہ فرماتے ہیں کہ اے میرے اعزا، اے میری اولادو، اے میرے بیٹو، اے عبد المطلب کی اولادو، کہیں ایسا نہ ہو کہ علی کے قتل ہونے کے بعد اس قتل علی کی وجہ سے کسی بے گناہ کا خون بہ جائے۔ یعنی جس علی نے اپنے دشمنوں کے سلسلے میں بھی یہ گوارا نہ کیا کہ کسی بھی بے گناہ کا خون بہ جائے، اس لیے کہ یہ بھی فرمایا ہے الا لا تقتل النبی الا قاتلی، دیکھو اگر قتل بھی کرنا تو صرف میرے قاتل کو قتل کرنا۔ اور اس کے بعد عجیب و غریب جملہ فرمایا ہے، انظروا اذا انا مت من ضربته هذه فاضربوه ضربة بضربة، دیکھو اگر اس ضربت سے میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں، میں دنیا سے چلا جاؤں، تو چونکہ اس نے صرف ایک ضربت میرے سر پر لگائی ہے، اگر تم قصاص بھی لینا تو صرف قصاص میں ایک ہی ضربت لگانا۔ جو علی اس حد تک عادل ہو کہ اپنے قاتل کے لیے بھی جس نے گوارا نہ کیا کہ اس کے ایک ضربت زیادہ لگے، ان امیر المومنین کا یہ جملہ اپنے قاتل کے لیے ہے کہ دیکھو اگر ضربت لگانا تو ایک ہی ضربت لگانا۔ جن امیر المومنین نے 5 سالہ اپنے ظاہری دور حکومت میں دنیا کو پیغام دے دیا کہ کس طریقے سے انسانیت کو پروان چڑھایا ہے، جس علی ابن ابی طالب نے اپنے سگے بھائی کے آنے کے بعد شاید یہ بھی پیغام دینے کے لیے تھا کہ فرمایا کہ میں جب اپنے سگے بھائی کے لیے بھی حق سے زیادہ دینے پر گوارا نہیں کر سکتا ہوں، تو علی تو اسی ذات کا نام ہے کہ جس نے دنیا میں عدل و انصاف کا پرچم لہرایا ہے، اور تنہا عدل و انصاف ہی کا پرچم نہیں بلکہ آخری لمحات میں امیر المومنین کا یہ جملہ کہ جس وقت سر مبارک کے اوپر ضربت لگی ہے، زبان پر جملہ آیا تھا، یہی جملہ تھا فزت ورب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوا۔ اور شاید آخری لمحات میں مولا علی کا جملہ فرمانا کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوا، یہ رب کعبہ کی قسم کھا کر اپنی کامیابی کا اعلان دنیا کے لیے پیغام تھا کہ جب میں نے کعبے میں آنکھ کھولی تھی، آج مسجد کوفہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، میں رب کعبہ کی قسم کھا کر کامیابی کا اعلان اس لیے کر رہا ہوں کہ جب تک میں دنیا میں رہا، تنہا علی ابن ابی طالب وہ ہے کہ جو پوری زندگی کی کامیابی کی ضمانت لے رہا ہے کہ میں کامیابی سے ہمکنار ہو کر دنیا سے جا رہا ہوں۔ اور شاید یہ بھی پیغام دیا کہ علی ابن ابی طالب وہ ہے کہ جس کے کمالات کو دیکھ کر دنیا میں تنہا علی وہ تھے، کہیں ہم کو تاریخ بشریت میں نظر نہ آیا کہ کسی نے اپنی طرف سے کسی کو خدا مانا ہو، لیکن تنہا علی تھے کہ جس کو دنیا خدا ماننے پر تیار تھی۔ لیکن یہ اگر صحیح ہے کہ علی ابن ابی طالب کی فضیلت ہے کہ ایسے کمالات تھے کہ جسے دیکھ کر لوگ خدا ماننے پر تیار تھے، لیکن علی نے پیغام دیا کہ میں خدا نہیں ہوں، بلکہ آؤ پہچانو کہ میں جس کے آگے سر جھکا رہا ہوں وہ میرا خدا ہے۔ اگر تمہاری نگاہوں میں میں اس لائق ہوں کہ تم مجھے خدا کہو، یہی تو توحید ہے کہ تم پہچانو جب علی اس لائق ہے کہ جس کو غیر خدا مانے، تو پھر علی کی نگاہوں میں جو خدا ہے وہ کتنی عظمتوں کا حامل ہوگا۔ آؤ علی کے ذریعے پہچانو کہ وہ معبود کون ہے۔ اور شاید مسجد کوفہ میں کعبے میں آنکھ کھولنا اور مسجد کوفہ میں دنیا سے جانا، یہ بھی دنیا کے سامنے توحید کا پیغام تھا کہ کعبے میں آنکھ کھول کر بتایا ہے کہ خدا کسی بھی جگہ آنکھ نہیں کھولا کرتا ہے،
اور شاید مسجد کوفہ میں دنیا سے جانا، یہ بھی جاتے جاتے توحید کی لاج رکھی ہے، اس لیے کہ مسجد کوفہ میں سجدے کی حالت میں امیر المومنین نے اپنے سر مبارک پر ضربت کھا کر دنیا کو پیغام دیا ہے کہ میں نے سجدے میں ضربت کھائی ہے، دنیا کو پیغام دیا ہے کہ علی نے اگر سجدے میں سر رکھا ہے تو یہ بھی تو پہچانو کہ کون تھا جس کے بارگاہ میں علی جیسی ذات سجدے میں سر کو رکھ رہی ہے۔ علی کا مسجود کون ہے؟ علی تو ساجد ہے۔ جب بھی تم علی کا غم مناؤ گے مسجد کوفہ نگاہوں میں آئے گی، علی کی آخری نماز تمہاری نگاہوں میں آئے گی، علی کا آخری سجدہ تمہاری نگاہوں میں آئے گا۔ یہی علی کا آخری سجدہ تمہیں پیغام دے گا کہ علی نے جاتے جاتے جس کی بارگاہ میں سر کو سجدے میں رکھا ہے اور اسی سجدے کی حالت میں دنیا سے گئے ہیں، دنیا کو بتا کر گئے ہیں کہ علی کی زندگی کا مقصد ہی اس مسجود کو پہچانوانا تھا۔ اس مسجود کو پہچانوانے کا ایک مقصد یہ تھا کہ اگر در علی پر آنا چاہتے ہو، علی کے ماننے والے بننا چاہتے ہو، علی کے چاہنے والے ہونا چاہتے ہو، یا آخری لمحات پیغام ہے کہ اس وقت تک علی کے چاہنے والے نہیں ہو سکتے جب تک تم علی کے ذریعے اپنے پروردگار تک نہ پہنچ جاؤ۔ اگر علی کے ذریعے تم نے خدا کو نہیں پہچانا، اگر علی کے ذریعے تم اپنے معبود تک نہیں آئے، اگر علی کے ذریعے علی کے مسجود کو نہیں پہچانا ہے تو تم نے علی کو نہیں پہچانا۔ ان عالم میں، اس عالم میں علی ابن ابی طالب دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ آج شب 21 ماہ سیام ہے، علی کی جدائی کی رات ہے، علی کے دنیا سے جانے کی رات ہے۔ تصور کیجئے کہ 19ویں کی صبح کو مولا کے سر مبارک کے اوپر ضربت لگی ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ یہ 2 دن علی نے کیسے گزارے ہوں گے۔ کہہ دینا بہت آسان ہوتا ہے کہ جس کا سر دوپارہ ہو چکا ہو، سر دوپارہ ہی نہیں ہوا ہے بلکہ پورے جسم کے اوپر زہر کا اثر ہو چکا ہے۔ اگر زہر کا اثر ہے تو تصور کیجئے کہ علی کی ان 2 دنوں میں کیفیت کیا رہی ہوگی۔ اور تنہا علی کی نہیں بلکہ دل یہ بھی کہتا ہے کہ گھر میں جب علی جیسا باپ نگاہوں کے سامنے ہو، زینب جیسی بیٹی ہو، ام کلثوم جیسی بیٹی ہو، حسن حسین جیسے بیٹے ہوں، تو جب بھی علی کے زخمی سر کی طرف نگاہ جاتی ہوگی، علی کے چہرے مبارک کو دیکھتے ہوں گے تو بیٹوں کا عالم کیا ہوتا ہوگا۔ آج 1400 سال گزرنے کے بعد جب شب 21 ماہ سیام آتی ہے اور ایک علی کا چاہنے والا یہ تصور کرتا ہے کہ کل علی دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، جب ایک علی کا چاہنے والا 1400 سال کے بعد یہ خیال کرتا ہے کہ علی دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، صرف یہ سوچ کر بے چین ہو جاتا ہے۔ ذرا سوچئے، جب بیٹوں کی نگاہوں کے سامنے باپ دنیا سے جا رہا تھا تو حسن کے دل کا عالم کیا رہا ہوگا، حسین کس طرح سے بے چین ہو رہے ہوں گے، زینب ام کلثوم کے دل کا عالم کیا رہا ہوگا۔ وہ بھی منظر نگاہوں میں ہے کہ جب علی شب 19 ماہ سیام کو جناب ام کلثوم کے گھر میں مہمان تھے، یہ علی کا آخری افطار تھا۔ بیٹی نے باپ کی محبت میں ذرا سوچئے کہ جب علی جیسا باپ اپنی ام کلثوم جیسی بیٹی کے گھر میں افطار کے لیے آیا ہو، کوئی باپ اپنی بیٹی کے گھر میں افطار کے لیے آئے تو یقیناً بیٹی خوش ہوتی ہے۔ جب علی جیسا باپ آیا ہوگا تو ام کلثوم کتنا خوش ہوئی ہوں گی کہ آج میرا بابا میرا مہمان ہے۔ جب یہ دیکھا ہوگا کہ میرا بابا میرا مہمان ہے، علی کی نگاہوں کے سامنے دسترخوان پر بیٹی نے ایک طرف نمک رکھا، ساتھ ہی میں اس بیٹی نے دودھ بھی رکھ دیا۔ حسرت سے ایک دفعہ بیٹی کے چہرے پر نگاہ کی، اے میرے لال ام کلثوم۔ اور یہ تنہا جملہ ام کلثوم کے لیے نہیں ہے بلکہ رہتی دنیا تک ہر انسان کے لیے پیغام ہے کہ علی کوئی اور نہیں ہے حاکم وقت ہے، علی کوئی اور نہیں ہے خلیفہ رسول ہے، علی کوئی اور نہیں ہے۔ اس وقت علی ابن ابی طالب کی خلافت کا زمانہ ہے، لیکن دسترخوان کا عالم کیا ہے۔ جب بیٹی نے افطار میں لا کر دودھ اور نمک رکھا ہے، بابا نے کہا اے میرے لال ام کلثوم کبھی اپنے بابا کو ایک وقت میں 2 نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ بیٹی نے چاہا کہ بڑھ کر نمک کو اٹھا لے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا، اے میرے لال ام کلثوم اس دودھ کو اٹھا لو، آخری لمحات میں تمہارا بابا اسی نمک سے افطار کرے گا۔ علی نے اپنی زندگی کا آخری افطار نمک سے کیا ہے۔ وہ رات عجیب و غریب بے چینی کے عالم میں گزری ہے۔ کبھی مولا مصلی عبادت پہ آتے تھے، کبھی صحن خانہ میں جاتے تھے۔ جناب ام کلثوم فرماتی ہے کہ میں نے اپنے بابا کی عجیب و غریب کیفیت دیکھی
ایک دفعہ آگے بڑھ کر سوال کر لیا، اے بابا آج جو میں آپ کا عالم دیکھ رہی ہوں کبھی یہ عالم نہ دیکھا، کبھی یہ کیفیت نہ دیکھی۔ علی نے کہا اے بیٹی جب اپنے معبود سے ملاقات کا وقت نزدیک آ رہا ہو تو علی کیوں نہ بے چین ہو۔ مولا علی مسجد میں تشریف لائے، وہ لمحات بھی گزرے ہیں، امیر المومنین نماز میں مصروف ہیں، اور وہ قیامت کا وقت بھی آیا ہے کہ ابن ملجم نے تلوار چلائی ہے، کہ ابن ملجم کے تلوار کا چلنا تھا، امیر المومنین کے سر مبارک کے اوپر تلوار لگی ہے، ادھر ضربت کا لگنا تھا، مولا کائنات تورا کر مصلے پر گرے، اور ایک دفعہ زبان پر یہ جملہ آیا تھا، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوا۔ تنہا یہ جملہ ہی نہیں بلکہ جبریل امین نے بھی صدا بلند کی، واللہ تہدمت ارکان الہدا، خدا کی قسم ارکان ہدایت منہدم ہو گئے، علی ابن ابی طالب کو قتل کر دیا گیا، امیر مومنین کے سر پر ضربت لگ گئی۔ یہ ضربت کا لگنا تھا، امام حسن مسجد میں تشریف لائے، نماز کو مکمل کرایا ہے، اور اس کے بعد امیر مومنین کو لے کر بیت الشرف میں تشریف لائے۔ مولا کائنات جس وقت گھر میں آئے ہیں، بیٹیوں نے اپنے بابا کو دیکھا ہے، سر شگافتہ ہے، سر زخمی ہے، اور 19ویں کی صبح کو ضربت لگی، 19ویں کا دن گزرا ہے، شب 20 آئی، 20ویں کا دن گزرا ہے۔ ذرا تصور کیجئے کہ ان دنوں میں اکثر مومنین روزے سے ہیں، آپ سوچئے کہ جب علی جیسا باپ اس کیفیت میں نگاہوں کے سامنے رہا ہو تو 19ویں کا افطار کس طرح کوفے میں حسن حسین نے کیا ہوگا۔ آج اکثر مومنین روزہ تھے، سب نے افطار کیا ہے، لیکن ذرا سوچئے کہ 47 ہجری میں اس وقت آج افطار حسن حسین نے کس طرح سے کیا ہوگا، جبکہ یقین ہو رہا ہے کہ علی دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، علی دنیا سے جا رہے ہیں، اور جیسے جیسے لمحات گزرتے جا رہے تھے یقین ہوتا جا رہا تھا کہ مولا سے جدائی کا وقت نزدیک آ رہا ہے۔ آج ہی کی رات اسبغ ابن نباتہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ مولا کی بارگاہ میں پہنچے ہیں، ایک دفعہ امیر مومنین نے فرمایا سب لوگ چلے جائیں، امیر مومنین کا فرمانا تھا، سب لوگ رخصت ہوئے، اسبغ آ کر صحن خانہ کے باہر بیٹھ گئے۔ روایت ہے کہ ایک دفعہ امام حسن بیت الشرف سے باہر نکلے، اسبغ ابن نباتہ کو دیکھا کہ سر کو جھکائے ہوئے آنسو بہا رہے ہیں۔ امام حسن نے سوال کیا کہ اسبغ، میں نے کہا کہ سب لوگ چلے جائیں، تم کیوں نہ گئے؟ تو اس وقت مولا کے چاہنے والے نے ایک جملہ فرمایا، آقا جس عالم میں مولا کو دیکھ کے آیا ہوں دل نہیں مانتا کہ یہاں سے دور ہو جاؤں، جس عالم میں امیر مومنین کو دیکھ کے آیا ہوں، اے مولا بس ایک دفعہ اور اجازت دلوا دیجئے کہ اپنے مولا کا آخری دیدار کر لوں، ایک دفعہ اور اجازت دلا دیجئے کہ میں ایک دفعہ اپنے آقا کے ایک اور زیارت کر لوں۔ امام حسن بیت الشرف میں تشریف لے گئے، اجازت لی، اسبغ پہنچتے ہیں۔ اب اس وقت کے جو جملات ہیں، اسبغ نے کہا کہ جب میں آخری لمحات میں مولا کی بارگاہ میں پہنچا ہوں تو آقا کے سر مبارک کے اوپر ایک زرد رومال بندھا تھا، اور جسم مبارک زہر کی وجہ سے اتنا زرد ہو گیا تھا کہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ چہرے کا رنگ زیادہ زرد ہے یا رومال کا رنگ زیادہ زرد ہے۔ اور پھر اس وقت کی جو کیفیت اسبغ ابن نباتہ نے بیان کی ہے، کہتے ہیں کہ جس وقت میں آخری لمحات میں آقا کی بارگاہ میں پہنچا ہے تو کبھی بھی میں نے اپنے آقا کو اس طرح سے بے چین نہیں دیکھا ہے، کبھی بھی اپنے علی کو اس کیفیت میں نہیں دیکھا ہے، عجیب و غریب کیفیت تھی۔ خود اسبغ کہتے ہیں کہ میں نے وہ علی جو بڑے سے بڑے مرحلوں سے گزرا ہے، وہ علی جو مشکل کشا تھا، میں نے آخری لمحات میں دیکھا ہے کہ علی درد سے تڑپ رہے تھے، علی کروٹیں بدل رہے تھے، علی درد کی وجہ سے کبھی ایک پیر کو کھینچتے تھے، دوسرا پیر آگے بڑھاتے تھے۔ اسبغ آخری لمحات میں رخصت ہوئے۔ بس ایک اور روایت ہے اسی شب کی ہے، مولا نے سب سے فرمایا کہ اب سب لوگ حجرے سے چلے جائیں، علی کو تنہا چھوڑ دو۔ سب حجرے سے نکلے ہیں۔ ایک دفعہ مولا نے دبی دبی سسکیوں کی آواز سنی، آقا کے کانوں میں آواز کا پہنچنا تھا، سوال کیا کون؟ اس رات کے سناٹے میں، تاریکی میں جناب ام البنین ہاتھوں کو جوڑے ہوئے آگے بڑھی، فرمایا کہ آقا کنیز
فرمایا ام البنین میں نے کہا کہ سب لوگ چلے جائیں تم کیوں نہ گئیں؟ تو جناب ام البنین نے آخری لمحات میں ایک جملہ کہا ہے آقا اگر اجازت ہو تو ایک سوال کرو، پوچھو ام البنین کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ اس شب میں ام البنین نے کہا کہ اے آقا آپ نے سب کو مولا حسن کے حوالے کیا لیکن میرے لال عباس کو حسن کے حوالے نہ کیا، کیا میرے غازی سے کوئی خطا ہو گئی؟ کیا میرے غازی سے کوئی جسارت ہو گئی؟ فرمایا ام البنین جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتی ہو، میرے لال حسین کو بلاؤ، میرے لاڈلے عباس کو بلاؤ۔ ایک طرف امام حسین کو بٹھایا، دوسری طرف جناب عباس کو بٹھایا، جناب عباس کا ہاتھ اپنے سینے پہ رکھا، جناب عباس کے ہاتھ پہ امام حسین کا ہاتھ رکھا اور فرمایا اے حسین عباس تمہارے حوالے، اور پھر ایک دفعہ مخاطب ہوئے میرے لال عباس حسین تمہارے حوالے، کربلا میں علی تو نہ ہوگا، حسین کا خیال رکھنا۔ بس میں نے ختم کیا، علی کی آخری شب ہے، مولا رخصت ہو رہے ہیں، مولا اس دنیا سے رخصت ہوئے، علی اس دنیا سے گئے ہیں، امیر المومنین کوفہ ہے، 47 ہجری ہے، بس آخری جملہ ہے۔ جاتے جاتے ایک دفعہ علی کی نگاہ بچوں کے چہروں پر گئی ہے، بیٹوں کے چہروں کو دیکھا ہے، سب گریہ کر رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، جناب زینب کی آنکھوں میں بھی آنسو ہے، جناب ام کلثوم کی آنکھوں میں بھی آنسو ہے، امام حسن امام حسین بھی گریہ کر رہے۔ ایک روایت ہے کہ امام حسین کی عجیب و غریب کیفیت تھی، کیوں نہ ہو جب علی جیسے باپ کو جاتے ہوئے دیکھ رہے ہو بے چین ہو۔ ایک دفعہ علی کی نگاہ زینب کے چہرے پر گئی، علی کی نگاہ ام کلثوم کے چہرے پر گئی، علی نے بھی گریہ کرنا شروع کیا، علی نے بھی رونا شروع کیا۔ دل کہتا ہے شاید گریے کا سبب یہ ہو 47 ہجری میں اسی کوفے میں علی جا رہے ہیں، علی کی نگاہوں میں 61 ہجری کا کوفہ رہا ہوگا، یہ تو سوچ رہے ہوں گے آج میں نے گوارا نہ کیا کہ زینب کے رونے کی آواز کسی چاہنے والے کے کانوں میں پہنچے، ہائے یہی کوفہ ہوگا، یہی میری بیٹی زینب ہوگی، یہی میری بیٹی ام کلثوم ہوگی، اسی کوفے میں زینب کو لایا جائے گا، لیکن سر پہ چادر نہ ہوگی، میری بیٹی بے ندا ہوگی، ایک منادی کی ندا ہوگی، اے کوفے کے رہنے والوں یہ علی کی بیٹی زینب ہے، یہ علی کی لاڈلی ام کلثوم